الحمد لله رب العالمين۔ ہر دعا کے بعد، ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جو ہے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنی اپنی دعا مانگے، لیکن اگر اجتماعی دعا بھی کریں تو خدا نہ خواستہ کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جمع کا صفت ہے ادعونی استجب لکم، تو سب مل کے دعا کریں میں دعا قبول کروں گا۔ قرآن مجید کو خود ترجمے سے سمجھے نہیں، جب تک سمجھانے والا نہ ہو غلطی ہوگی۔ دیکھو نا، مربع بنانے والا نہ ہو تو مربع نہیں بنتا، مربی ضروری ہے، استاد بھی ضروری ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جن لوگوں نے خود سمجھا وہ گمراہ ہوئے۔ میں دبئی سے ریاض آیا اور بغیر احرام کے مکہ آیا۔ نیت یہ تھی کہ مکہ جا کر عمرہ کر کے پھر میں آرام کروں گا۔ مکہ ہوٹل میں احرام باندھ کے مسجد عائشہ کیا، عمرہ کیا۔ بالکل آپ پر دم ہے کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا۔ میرا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ کیا تاج الدین ہے۔ بہرحال کہتے جی مجھے وظیفہ یہ ہے کہ ایک تسبیح درود شریف اور ایک تسبیح استغفار روز پڑھا کریں۔ باقی یہ ہے کہ امام دعا کہے اور باقی آمین کہیں، اگر سکھانے کے لیے وہ کہیں، تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ میں مقروض ہوں اور روزگار بھی نہیں ملتا، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ ایک صحابی تھے اور تھے بھی نابینا، سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی ضریر البصر وما لی قائد یقودنی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نابینا ہوں اور میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں، غریب آدمی ہوں اور میرا گھر دور ہے، مسجد نبی میں آنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب وہ جانے کا بلا اس کو پھر بلایا، فرمایا ہل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر میں؟ کہا۔ فرمایا عجیب، پھر لازم مسجد میں نماز پڑھو۔ میری بیوی ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے اور اپنے شوہر کا فرما بردار بنائے۔ بیویاں تو بھائی ہوتی جھگڑے کے لیے ہے نا، سکون کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں۔ وہ تو اللہ والی عورتیں ہوتی ہیں جو سکون پہنچاتی ہیں، جو صالحات ہوتی ہیں، طیبات ہوتی ہیں، مومنات ہوتی ہیں۔ ہماری تو آپ کی بیوی کو تو بس اللہ ہدایت دے، یہ تو مستقل ایک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں 2 دن سے میڈیا نے لوگوں کو زلزلے کے بارے میں بتا کے پریشان کیا ہوا ہے۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرے اور اللہ سے زلازل سے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے بیٹے کا بھانجے کا نام محمد حذیفہ ہے، اس کی عمر جو ہے 7 سال ہو گئی ہے، لیکن بیچارے کو بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے، بیماری ہے، علاج کریں، اللہ شفا دے۔ بہرحال آپ کا بیٹا عمرے کے لیے آ رہا ہے، اس کو کہو جب آئے اس طرح نہ پھروائے تو اتنی بار سارے سر کے کٹوا دیں۔ اس کی شادی ہونی ہے تو وہ گنجا بن جائے گا نا، عمرے کی پھر کیا ضرورت ہے، نہ کرو۔ گنجیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت گنجے تھے یا بال تھے سر پہ؟ کراچی سے اندرون سندھ سے کچھ لوگ آئے ہیں عمرے کے لیے، احرام نہیں باندھا کراچی ایئرپورٹ پر اور پکا کپڑوں کے ساتھ آئے۔ تو عمرے پہ رہے تھے، احرام نہیں باندھا تو پھر کرنے کیا آ رہے تھے؟ اب دم بھی ادا کریں اور عمرہ بھی کریں۔ وضو کرتے ہوئے حالت احرام میں داڑھی کے بال گر جائے کوئی بات نہیں۔